اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر مشکل پریشانی آزمائش اور بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہم نہایت ہی خوش قسمت قوم ہیں جسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ عزت، یہ اعزاز اور یہ رتبہ تبھی قائم رہ سکتا ہے جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر پورے اپنے دل کی تمناؤں اور خوشی سے عمل کریں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا لیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق عالیہ کی روشنی میں اپنے راستے کو طے کرے اور اسی طرح زندگی گزارے، کیونکہ اللہ پاک رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ جو کچھ تمہیں نبی عطا فرمائے وہ لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں پسند کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ تم سے محبت کرنے لگے، تو اس کا بھی یہی طریقہ اللہ پاک نے بتایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے تو آپ فرما دیجئے کہ پھر میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا یہ اعزاز ہے، یہ رتبہ ہے کہ اللہ محبت کرنے لگے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائیں گے، اور یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور جو اس مقصد کو پا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہی خوش نصیب ہیں۔ اور ہم کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے مالا مال کیا ہے، لیکن سب سے بڑی اور انمول نعمت درود شریف ہے، جو دینی اور دنیاوی نعمتوں کے حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے، جس کو خلوص دل سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، قرب حاصل ہوتا ہے، دنیاوی اور آسمانی آفتوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ امتی کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور وہ اللہ کا محبوب عمل کر رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ چونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکانے سے عاجز ہیں، مجبور ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ہماری یہ عاجزی اور ہماری مجبوری دیکھ کر ہم کو یہ آسان طریقہ سکھایا کہ درود و سلام پڑھو، جو دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، تحفہ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات ہم مسلمانوں کے لیے وہ واحد عمل ہے جو خدا بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود پاک سے جوڑ دے اور ہمیشہ جڑا ہوا رکھے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام مخلوقات پر فضیلت دی، تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ ہر نبی اپنی کسی ایک خصوصیت کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز تھا،
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تمام خصوصیت کا مجموعہ تھے جو تمام انبیاء کرام میں موجود تھیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر آدم و عیسیٰ قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والوں میں شمار کر لے، اور اللہ ہمیں ان کے رنگ میں رنگ دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اخلاق ایسے ہی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد، اور یہی ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر ہے جو دنیا کے چپے چپے پر نظر آ رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔